علي من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وواقب العمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير لطفه وبرهانه ونوامي فضله وامتنان. لم يلد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يولد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدم وقت ولا زمان ولم يتاور زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على من بعثه بنور المزي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر. أوسانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بالطيبة. سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين والحق الجديد والعلم الذي علمه لا يبين والعدل المشتهر والمهدي المنتظر. عجل الله تعالى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صلوات پڑھ دیجیے. تھوڑا تھوڑا اگر نزدیک آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے تو محبت ہوگی. قریب قریب آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. 1438 ہجری کے عشرہ محرم کی دوسری تقریر آپ حضرات اس بارگاہ میں سماعت فرما رہے ہیں. سورہ مبارکہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے. اس کی مسلسل 3 آیتیں 53، 54 اور 55 آیات کے ذیل میں گفتگو تصرف ولایت پر ہو رہی ہے. ولایت ایک اہم ترین اور وسیع ترین موضوع ہے، اس لیے کہ ولایت ہی پر آ کر دین مکمل ہوتا ہے.
ولایت ہی پہ آ کے اسلام شریعت دین کامل ہوا. دین میں جو کچھ بھی ہے تکمیل اسی وقت ہوا جب اعلان ولایت ہو گیا. اور دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا بغیر ولایت کے. اسی لیے ولایت کو فروعات میں نہیں رکھا گیا بلکہ اصول میں رکھا گیا. ولایت فرع نہیں ہے، ولایت اصل ہے، ولایت اصول ہے. اب ظاہر ہے کہ ولایت بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن آپ اکثر اس موضوع کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. میں نے تھوڑا سا اس سے بلند ایک منزل کہ جہاں تصرف ولایت ہو، وہ موضوع بہت اہم ہے اور وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو ولایت کے مفہوم کو کم و بیش تھوڑا بہت جانتا ہو کہ ولایت کا تصرف کیا ہے. ولایت کا تصرف یہ ہے کہ ولایت جب تصرف کی منزل پہ آتی ہے تو جب چاہتی ہے دلوں کو منقلب کر دیتی ہے. دل مڑ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا تصرف جسم پہ نہیں ہے. ولایت کا تصرف صرف جسموں پہ نہیں ہے. صحیح ہے کہ جسموں پر بھی ہے، لیکن صرف جسم پر نہیں ہے. جسموں کے ساتھ ساتھ روحوں پر ولایت کا تصرف ہے. نہیں بلکہ لفظ بدل کے کہہ دوں، صرف روح پر نہیں ہے ولایت کا تصرف، دلوں پہ ولایت کا تصرف ہے. اگر دلوں پہ ولایت کا تصرف نہ ہوتا تو 14 صدیوں سے دلوں پہ علی کی حکمرانی نہ ہوتی. دنیا کے صاحبان اقتدار ہوں گے، بڑے بڑے تختہ نشین ہو گئے ہیں، بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئی ہیں، بڑے بڑے اقتدار مٹ گئے ہیں، بڑے بڑے تاجدار ختم ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی اگر حکومت کسی کے دلوں پہ زندہ ہے تو وہ علی کی زندہ ہے. آج بھی جو حکمرانی ہے وہ دلوں پہ علی کی ہے اور ولایت دلوں پہ حکمرانی کر رہی ہے. اسی لیے خدا نے کہا کہ دیکھو وہ صاحبان ایمان کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر گئے، مرتد ہو گئے، انکار کر بیٹھے، خدا کی وحدانیت کے اقرار کے بعد پھر گئے، پیغمبر کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد پھر گئے، علی کی ولایت پر اقرار کرنے کے بعد پھر گئے، مرتد ہیں. اب اگر یہ تینوں ولایتوں پہ اقرار کے بعد بھی انسان پھر رہا ہے تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تم مانو نہ مانو جہنم میں جاؤ، خدا کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. پھر اللہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو خدا ایک قوم کو لائے گا، پیدا نہیں کرے گا. خدا ایک قوم کو لائے گا. دیکھیے دوسری منزلیں ہیں، کچھ منزلیں طے کرنا ہے. دیکھیے خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک قوم کو لائے گا، پیدا نہیں کرے گا، جس کی پہلی صفت یہ ہے یحبہم ویحبونہ، کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا. وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے. تو کوئی 1400 برس میں ایسی قوم تو دکھائیے کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ قوم فلاں ہے، یہ قوم فلاں ہے. مفسرین قرآن ہی کم سے کم اس قوم کے سلسلے میں لکھ دیتے کہ یہ قوم فلاں ہے. مفسروں کا نہ لکھنا بتا رہا ہے کہ قوم ابھی تک تلاش نہیں کر سکے ہیں. تلاش ہو جائے گی اگر قوم کے رہبر کو تلاش کر لیا جائے گا.
قوم کے قائد کو تلاش کر لیجئے، قوم مل جائے گی۔ میں نے کل ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس قوم کی ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں ہے سوا علی کے۔ علی نہج البلاغہ میں بول رہے ہیں انی لمن قوم لا تاخذہ لومۃ لائم، اس قوم کا سردار میں ہوں جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے توجہ کیجئے گا، ایک منزل تک آنا ہے۔ اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ علی بول رہے ہیں اس قوم کا سردار میں ہوں جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے احمد پور سیال میں بھی ابھی صبح میں نے ایک جملہ کہا، یہاں پر بھی ظاہر جملہ آ گیا ہے تو کہہ دوں، محبت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں۔ تقاضا محبت بہت عجیب ہے، گھبرا تو نہیں گئے؟ محبت کے تقاضے بہت عجیب ہیں۔ محبت کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اچھا اگر آمادہ ہیں تو میں کچھ کہوں جملہ۔ محبت ایک طرفہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتی، محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ اچھا دیکھیے میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا کہ جو کسی سے بھی ہو جاتی ہے، میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو کسی سے بھی ہو جائے، وہ مجازی محبت ہے، اس لیے کہ اس محبت میں کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس محبت میں کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ حور کے ساتھ لنگور اور لنگور کے ساتھ حور، تو اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اس محبت کا۔ میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا، میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جو حقیقت میں معراج محبت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، کبھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ یہی قرآن نے پالیسی رکھی اور خدا نے اسی پالیسی کے تحت جملے کہے اور لفظوں کو آیت کی صورت میں اتارا، یحبہم و یحبونہ۔ اللہ نے اسی حکمت پر آیتوں کو اتارا ہے کہ اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر صرف قوم اللہ سے محبت کرتی تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، اللہ اس قوم سے محبت کرتا تب بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ تقاضا محبت دونوں طرف کا رکھا ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کر رہی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کر رہا ہے۔ تو جب تقاضے دو، اس کا مطلب ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے، آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ اب اگر بات پہنچ جائے تو دو جملے کہہ دوں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا نے قوم کو پیدا کیا جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے اللہ نے محبت کے سلسلے کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا اے میرے بندے، گناہ اگر حیات میں کتنے ہی بڑھ جائیں لیکن ایک مرتبہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے دیکھ لے، خدا محبت کی وجہ سے تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ محبت ہی تو ہے۔ اچھا دیکھیے عجیب بات ہے، اب بات آ گئی تو خان صاحب دو جملے اور کہوں گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اگر خدا ہم سے محبت نہ رکھتا تو ہمارے گناہ ہیں کوہ احد کی پہاڑی جتنے، یا میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں بات، یہ اس سے زیادہ ہیں۔ اگر درمیان میں تقاضا محبت نہ ہوتا تو وہ کتنا حبیب ہے کہ جو خدا کے مسلسل گناہوں میں مرتکب ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اپنی حبیبیت کو دکھا رہا ہے۔ حبیبیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا اپنی محبت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اب بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی محبت کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اور خدا سے محبت کے تقاضوں کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہے اس اطاعت میں اپنی زندگی کو صرف کر دو۔ تو اللہ محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ قوم کو اللہ لائے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہوگا۔ میں ایک منزل طے کرنا ہے، یہ محبتوں کے تقاضے عجیب ہیں، ابھی آ رہا ہوں اسی منزل پر۔
اس کے بعد کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ. اس قوم کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے پہ جہاد کرنے والی ہے، یہ سبیل الہی میں جہاد کرتی ہے. اور اس کے بعد کہا ولا یخاف لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت انہیں خوف زدہ نہیں کرتی. پھر اس کے بعد کہتا ہے ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے اس قوم کے اوپر. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا بھی ہے، صاحب حکمت بھی ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے. اور پھر وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں، کیفیت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ اللہ، اس کے رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی قرار دیتے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہی اللہ کا گروہ ہے جو غالب آنے والا ہے. دیکھیے ترجمے کو محفوظ کیجئے گا، یہی اللہ کا گروہ ہے جو غالب آنے والا ہے. یہ تقاضۂ محبت بڑے عجیب ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے. تو وہ قوم کون سی ہے؟ تلاش کیجئے، رہبر کو تلاش کر لیجئے، قوم مل جائے گی. ایک ہی منزلیں ہیں جہاں تقاضۂ محبت کو پورا کیا گیا. وہ منزلیں کون سی ہیں؟ وہ خیبر کی منزلیں ہیں. جب 40 روز تک خیبر فتح نہ ہو سکا تو نبی نے کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا، لَأُوتِيَنَّ رَائِتًا غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. دیکھیے یہ تقاضۂ محبت بہت عجیب ہے. اور محبت دو طرفہ ہوتی ہے، ایک طرفہ محبت زیادہ دیر چل نہیں پاتی. تقاضے دونوں طرف سے برابر ہوں تو حیات آگے بڑھتی ہے محبت کی. تو پیغمبر نے کہا خیبر میں کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اور اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک اپنے ہاتھوں سے خیبر کو فتح نہ کر لے. جب تک اپنے ہاتھوں سے خیبر کو فتح نہ کر لے اس وقت تک پلٹے گا نہیں. نبی نے 40 روز گزر چکے تھے، مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے، کچھ منزلیں طے کرنا ہیں. 40 روز گزر چکے ہیں لیکن خیبر فتح نہیں ہوا. اب سلمہ کی روایت ہے اور امام بخاری کی روایت ہے سلمہ سے کہ سلمہ کہتے ہیں جب نبی نے کہا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا، قرار ہوگا، ہم مطمئن تھے اس لیے کہ علی تو مدینے میں تھے، علی خیبر میں تھے ہی نہیں. ہم مطمئن تھے کہ علی تو مدینے میں ہے، علی تو خیبر میں ہے ہی نہیں. ہم مطمئن تھے اور اس میں تھے کہ کسے علم ملے گا. تو ساری رات امت جاگی، ساری رات امت جاگی ہے کہ کل علم کسے ملے گا. جب 41ویں صبح آئی اور پیغمبر نماز فجر پڑھا کر خیمے میں داخل ہوئے تب سلمہ کی روایت ہے. اور پھر یہاں قمبر سے روایت ہے. قمبر کہتے ہیں کہ ذرا سے فرق کے ساتھ جو بھی خیبر اور مدینے کا فرق رہا ہو، وہاں نبی نے نماز فجر پڑھی، یہاں علی نے مدینے میں نماز فجر پڑھی. قمبر کہتا ہے کہ مولا نے جیسے ہی نماز فجر کا آخری سلام کہا تو فوراً سلام کے بعد کہا لبیک یا رسول اللہ.
لبیک یا رسول اللہ، 3 مرتبہ علی نے لبیک کہا۔ کمبر کی روایت ہے، کہنے لگے جیسے مصلی سے اٹھنے لگے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ دوسری مرتبہ کمر کا پٹکا باندھتے ہوئے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تیسری مرتبہ دلدل پہ بیٹھ کر کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو کمبر کہتا ہے میں نے مولا سے سوال کر لیا کہ یا علی یہ لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول تو خیبر میں ہیں۔ تو علی کہنے لگے کمبر ابھی ابھی میرے بھائی نے مجھے پکارا ہے، ابھی ابھی میرے بھائی رسول نے مجھے پکارا ہے۔ تو ایک مرتبہ کمبر کہتا ہے کہ جب 3 مرتبہ علی لبیک یا رسول اللہ کہہ چکے تو ایک مرتبہ دلدل کے کان میں علی نے کہا، کہنے لگے اتنا تیز چل کہ نبی کے 4تھے مرتبہ پکارنے سے پہلے خیبر پہنچ جا۔ نبی کے 4تھے مرتبہ پکارنے سے پہلے خیبر پہنچ جا۔ علی نے دلدل کے کان میں کہا اور علی چشمے زدن میں خیبر پہنچ گئے۔ جملہ یہ نہیں کہنا تھا دوستو، علی تو کائنات کے ولی ہیں، مدینے سے چشمے زدن میں پہنچ گئے۔ تصرف ولایت سمجھ میں آیا؟ ولایت کا تصرف یہ ہے کہ مدینے کی مسافت پلک جھپکنے سے پہلے علی نے طے کر لی۔ جملہ یہ نہیں کہنا تھا علی تو کائنات کے ولی ہیں، امام ہیں، ولی اللہ ہیں، تصرف کائنات علی کے ہاتھوں میں ہے تو وہ تو معجزے سے پہنچ گئے۔ سوال یہ ہے کہ کمبر خیبر کیسے پہنچا؟ سوال یہ ہے کہ کمبر کیسے پہنچا؟ تو آئیے کمبر سے پوچھتے ہیں کہ علی تو معجزے سے پہنچ گئے ہیں، تو خیبر کیسے پہنچا ہے؟ تو کمبر کہیں گے مجھے کیا معلوم مدینے سے خیبر کا سفر کتنا تھا، مجھے کیا معلوم مدینے سے خیبر کا سفر کتنا تھا۔ تو اے کمبر تم کیسے پہنچے؟ تو کمبر پلٹ کر یہی جواب دے گا مجھے کیا معلوم کہ مدینے سے خیبر کا راستہ کتنا تھا، میں تو علی کے دامن سے لپٹ گیا تھا، میں تو علی کے دامن سے لپٹ گیا تھا۔ تو جملہ کہنے کا حق ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا سے جنت کا سفر کیسے طے ہوگا، ہم تو علی کے دامن سے لپٹ گئے ہیں۔ نبی نے کہا علی کہاں ہیں؟ تو یہاں علی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ سلمہ کی روایت ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی خیمے سے اس طرح سے باہر آئے کہ سیدھے ہاتھ میں نبی کے علم ہیں، اور مجمع پہ پیغمبر نے ایک مرتبہ نظر کی اور نظر کرنے کے بعد کہا علی کہاں ہیں؟ دوستو منزلیں تو بہت ہیں، خیبر نہیں پڑھنا ہے، میں تو محبت کی منزلیں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر کبھی خیبر سن لیجئے گا تفصیل سے۔ لیکن نزاکت عجیب ہے، کیا نبی کو نہیں معلوم تھا؟ کہ نبی کو نہیں پتا تھا کہ علی مدینے میں ہیں؟ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے بتانا چاہتے ہیں، جو جل رہا ہے شاید اسے اور جلانا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ کہ علی کہاں ہے؟ کہ ایک مرتبہ سلمہ کہتے ہیں کہ ابھی نبی نے یہ فقرے کہے تھے کہ علی کہاں ہیں، تو علی پیغمبر کے سامنے تھے،
چوتھی مرتبہ نبی نے کہا تھا تو علی سامنے تھے، تو علم علی کو دیا۔ سلمہ کہتے ہیں لیکن ہم ساری رات جاگتے رہے۔ دو ہی موقع ہیں تاریخ میں جہاں امت ساری رات جاگی ہے، دو ہی موقع ہیں جہاں پر امت ساری رات جاگی ہے۔ یہ پہلا موقع کہ جب نبی نے خیبر میں یہ اعلان کیا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اور دوسرا موقع وہ تھا مدینے کا کہ جب نبی نے کہا تھا کہ زہرا کی شادی اس سے کروں گا جس کی دہلیز پہ تارا اتر جائے گا۔ تو امت وہاں بھی ساری رات جاگی، یہاں بھی ساری رات جاگی، اور جب تارا دہلیز علی پہ آیا تو کہنے والے نے کہا کہ نبی علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، نبی علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ اب یہ بھی جملہ لے لیجئے، دو ہی موقع ہیں جہاں مصطفیٰ کو دیوانہ کہا گیا، یا مکہ میں کہا گیا یا مدینہ میں کہا گیا۔ مکے میں، اب ایک ہی جملے میں جملہ کہہ سکتا ہوں، مکے میں خدا کی محبت میں کہا، مدینے میں علی کی محبت میں کہا۔ اور جب کہا تو یوں ہی نہیں، پھر ساتھ ساتھ آیت اتری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ ہمارا محبوب نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، ہمیں ٹوٹتے ہوئے تارے کی قسم، ہمارا محبوب نہ بہکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، بلکہ یہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے جب تک وحی الہی نہ آ جائے۔ تو دو ہی موقع ہیں، سلمہ کہتے ہیں دو ہی موقع ہیں۔ اب بس ایک منزل اور سن لیجئے تاکہ میں گفتگو آگے بڑھا دوں۔ یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ارے مردوں کے مجمع میں مرد ہی تو ہوں گے، اب اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا میں۔ مردوں کے مجمع میں مرد ہی تو ہوں گے۔ یہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اس کا مطلب ہے علی کے علاوہ سب کی ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور میں کہہ چکا ہوں وحی کا پہرا ہے، وحی کا۔ محبوب الہی کے لفظوں کے اسٹیٹس پر اللہ نے وحی کا پہرا رکھا ہوا ہے۔ تو کہا کہ میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، تو مردوں کے مجمع میں مرد ہی تو ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد نبی نے ایک عجب عمل کیا، جب تقسیم غنائم خیبر آیا تو نبی نے علی کو دوہرا حصہ دیا۔ تو کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو عدل نہیں ہے، یہ تو خلاف عدل ہے۔ نبی نے کہا یہ عین عدل کام ہوا ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا یہ میری سنت اور شریعت ہے، دین میں عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے، مرد کے دو ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک قوم کو لائے گا جو محبت کرتی ہوگی قوم، اور وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے۔ یہ تقاضا محبت ہے، یہی وجہ ہے عزیزوں۔ دیکھیے دو ہی کیفیتیں ہیں، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ تقاضا محبت تھا کہ خدا نے قرآن کے سلسلے میں عجیب اہتمام کیا، اور وہ یہ کہہ کر اہتمام کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو، توجہ کیجئے گا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن کے لیے کہہ رہا ہے، یہ خدا قرآن کے لیے کہہ رہا ہے، علم قرآن، یعنی یہاں قرآن سے مراد علم ہے قرآن کا، کہ اگر
خدا قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب ہے برداشت نہیں تھا، برداشت نہیں تھا. تب توجہ کیجئے گا، بس 2 جملے مجھے، اور آج تقریر یہاں رک جائے گی، کل سے مسلسل ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے برداشت نہیں ہے. تو وہ ظرف کیسا ہوگا جہاں علم قرآن کو اتارا گیا؟ وہ ظرف کیسا ہوگا جہاں علم قرآن کو اتارا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کے قلب کی وسعتوں کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ کتنی وسیع ہیں کہ جہاں خدا نے علم اتارا ہے، خدا نے اپنا علم اتارا ہے. اب سامنے کی ایک عقلی سی بات کر رہا ہوں. دیکھیے، جتنی قیمتی شے ہوتی ہے قیمتی ظرف میں رکھی جاتی ہے. انسان کی جتنی قیمتی چیز ہوگی قیمتی ظرف میں رکھے گا، ایسے ظرف میں کبھی نہیں رکھے گا جہاں ضائع ہو جائے. قرآن قیمتی ہے، قرآن انمول ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن روشنی ہے، قرآن نور ہے. تو خدا ایسے ظرف میں نہیں رکھ سکتا. خدا ایسے ظرف میں قرآن کو نہیں رکھے گا جہاں کوئی آلودگی ہو، نجاست ہو. اس لیے کہ قرآن نور ہے، قرآن ہدایت ہے، تو ایسے ظرف میں رکھا جائے گا جو قرآن سے بلند ہو. اس لیے کہ مظروف اپنے ظرف کا محافظ ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، اس منزل پہ تقریر شاید رک جائے اور کل سے مسلسل ہو جائے. مظروف اپنے ظرف، اپنے مظروف کا محافظ ہوتا ہے. تو خدا نے قرآن کے لیے اہتمام کیا کہ محبوب کے قلب کو اتنا وسیع و عریض بنایا کہ اپنا علم وہاں اتارا جسے علم قرآن کہتے ہیں. تو کتنا طاہر ہوگا مصطفیٰ کا قلب، کتنا پاکیزہ ہوگا مصطفیٰ کا قلب کہ جہاں خدا نے اپنے قرآن کو اتارا ہے تو جتنی قیمتی شے ہوتی ہے قیمتی ظرف میں رکھی جاتی ہے. اما جو خدا مصطفیٰ کے لیے قرآن کو اتارنے کے لیے ظرف مصطفیٰ کا اہتمام کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کو ایسے شجرے میں پیدا کرے جہاں نجاست ہو؟ دیکھیے، میں کہہ گیا ہوں، سمجھیے گا آپ، اس لیے کہ شرح، ہر جملے کی شرح نہیں ہو سکتی. تو خدا، میں اور آپ اپنی قیمتی چیز کو قیمتی ظرف میں رکھتے ہیں، تو پھر خدا اپنے محبوب کو ایسے شجرے میں کیسے پیدا کرے گا؟ ایسے ظرف میں کیسے اتار سکتا ہے محبوب کو؟ تو قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں. 2 ہی اسٹیٹس کے جملے مجھے ملے. یا قرآن نے کہا کہ ہم اسے پہاڑوں پہ اتار دیتے تو پہاڑ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یا وارث قرآن علی نے کہا کہ اللہ میری محبت کو پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اگر اللہ میری محبت کو پہاڑوں پہ اتار دیتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی کے لیے ظرف چاہیے تھا، محبت علی کے لیے دلوں کا ظرف چاہیے تھا. اب اگر اتنی طویل تمہید آپ نے میری سن لی ہے تو ایک ہی جملہ سنانا چاہتا ہوں. میں کیا کروں اگر مولانا روم یہ کہہ دیں؟ 2 شعر 2 مصرے ہیں مولانا روم کے، وہ سنا رہا ہوں آپ کو. پیغمبر کا اس میں نام ہے، نام سے بدل کے لقب میں شعر پڑھ رہا ہوں. مولانا روم کہہ رہے ہیں، میری ذمہ داری نہیں ہے، مولانا روم کہہ رہے ہیں، جملہ ضائع نہ کیجیے گا. مولانا روم کہہ رہے ہیں پیمبر قبلہ گاہ عالم، پیمبر قبلہ گاہ عالم، مصطفیٰ محبوب الہی عالمین کے تاجدار ہیں. مصطفیٰ محبوب الہی عالمین کے تاجدار ہیں. پیمبر قبلہ گاہ عالم، مصطفیٰ محبوب الہی وجہ تخلیق کائنات، علت غائب ممکنات، عالمین کے تاجدار ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا مصرع عجیب ہے، پیمبر قبلہ گاہ عالم ولے
بر تخت دل سلطان علی بود. کاش بات یہ پہنچ جائے. کہنے لگے پیغمبر کی لگاہ عالم عالمین کے تاجدار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر تو عالمین کے تاجدار ہیں، لیکن پیغمبر کے دل کے تخت پر جو سلطان بیٹھا ہے وہ تو علی ہے. جو پیغمبر کے تخت، دل کے تخت پر جو بیٹھا ہوا ہے سلطان، وہ تو علی ہے. پیغمبر کی لگاہ عالم ولی بر تخت دل سلطان علی بود. عالمین کے تاجدار ہیں پیغمبر، مصطفیٰ محبوب الہی عالمین کے تاجدار ہیں، لیکن مصطفیٰ کے دل کے تخت پر جو سلطان بیٹھا ہے وہ علی ہے. تو میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، پہنچ جائے تو محفوظ کیجیے گا. دوستو یہی راز ہے. اب کہہ رہا ہوں اتنی تمہید کے بعد، قرآن وہی اترا ہے جہاں علی بیٹھے ہیں. مولانا روم نے عجیب فیصلہ دیا ہے، پیغمبر قبلہ گاہ عالم ولی بر تخت دل سلطان علی بود. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے محبت کے تقاضوں کو رکھا دونوں طرف، اور کہا کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے. یہ پہلی صفت ہے اس قوم کی. دوسری صفت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والی قوم ہے. دیکھیے ایک جہاد ہوتا ہے خاص کسی وقت کے لیے، یہ خاص وقت پہ جہاد نہیں کرتی، یہ مسلسل جہاد میں ہے. بس آج کی حد تک یہ سن لیجیے اور یہیں تقریر رک رہی ہے، کل سے مسلسل ہو جائیں گے. صرف جہاد وقتی نہیں کرتے یہ کہ جب جہاد واجب ہو جاتا ہے تو یہ نکل پڑتے، نہیں، یہ مسلسل جہاد میں ہے یہ قوم. وہ مسلسل جہاد کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے راستے پہ جہاد کرتے ہیں. قوم اللہ سے محبت کرتی ہے، اللہ اس قوم سے محبت کرتا ہے، اور یہ قوم مسلسل جہاد میں مصروف ہے. وہ کون سا جہاد ہے جس میں مصروف ہے؟ وہ کون سا جہاد ہے کہ جس میں یہ قوم مستقل طور پر مصروف عمل ہے؟ اب نبی کی حدیث سمجھ میں آئی کہ پیغمبر نے یہ کیوں کہا تھا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے، پیغمبر کی بالاتفاق حدیث ہے، فریقین کی، عالم اسلام نے لکھا ہے اس حدیث کو کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد سے محبت مسلسل جہاد ہے. آل محمد سے محبت مسلسل جہاد ہے. نبی نے کہا جو اس راستے پہ مر جائے گا وہ شہید ہے. خدا کہہ رہا ہے اس قوم کی صفت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے پہ جہاد کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد سے محبت سبیل الہی ہے، اور سبیل الہی پہ جو مر جائے گا وہ شہادت ہے. اسی لیے ہمیں فخر یہ ہے کہ آل محمد کے ماننے والے کا ہلاکت سے واسطہ نہیں ہے، شہادت سے واسطہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد آل محمد. یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ قوم اللہ کے راستے پہ مسلسل جہاد کر رہی. اب نبی کی حدیث سمجھ میں آئی کہ صرف محبت پہ شہادت کیوں مل رہی ہے. کہ محبت پہ شہادت اس لیے مل رہی ہے کہ آل محمد سے محبت کرنا جہاد ہے. یہ جہاد ہو رہا ہے، 1400 برس گزر گئے آل محمد سے محبت کے جہاد کو. اس لیے کہ آل محمد سے جو محبت کرتا ہے وہ ایسے ہی نہیں، دینا پڑتا ہے کچھ. آل محمد کی محبت مانگتی ہے، کیا مانگتی ہے؟ انہیں کچھ نہیں چاہیے، وہ غنی مطلق ہیں، وہ غنی مطلق ہیں. مانگتی کیا ہے کہ جو دو گے وہ آخرت میں مل جائے گا. پہلے
جو دو گے وہ جمع ہو رہا ہے، انہیں کچھ نہیں چاہیے. لیکن دوستو یہ حقیقت ہے، 1400 برس سے جہاد مسلسل ہو رہا ہے اور دنیا اس جہاد کو روکنا چاہتی ہے. پورا عالم لگا پڑا ہے کوششوں میں کہ اس جہاد کو روک دیا جائے، لیکن یہ جہاد دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ جہاد بڑھ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ اس جہاد کا تعلق ہلاکت سے نہیں ہے، شہادت سے. اس کا تعلق ہلاکت سے نہیں ہے، شہادت سے ہے. یہی تو حسین سمجھا رہے تھے، یہی تو حسین ابن علی نے سمجھایا ہے کہ دیکھیے حسین کا تذکرہ تو اپنی جگہ پر ہے، یہ 72 کیوں زندہ ہیں آج تک؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آل محمد کے راستے پہ مر جاتا ہے خدا اسے مرنے نہیں دیتا. جو آل محمد کے راستے پہ مر جاتا ہے خدا اسے مرنے نہیں دیتا. تو یہ جہاد ہے، مستقل ہو رہا ہے. کوئی مال کی صورت میں دے رہا ہے جہاد، کوئی اولاد کی صورت میں جہاد کر رہا ہے، کوئی نفس کی صورت میں جہاد کر رہا ہے، کوئی آل محمد سے عقیدتاً. مختلف پہلو ہیں اس کے، مختلف گوشے ہیں. ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کر رہا ہے. ہر انسان فکری جہاد تو ہر ایک کر رہا ہے. جو آل محمد کو سوچ رہا ہے وہ فکری جہاد میں ہے. جو آل محمد کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے وہ مستقل جہاد میں ہے کہ اگر آل محمد کو سوچتے ہوئے بھی کوئی مر جائے تو شہید ہے. اس لیے کہ یہ راستہ جہاد کا راستہ ہے، اور یہی حسین ابن علی مدینہ چھوڑتے ہوئے سمجھا رہے تھے. بڑا مشہور فقرہ ہے میرے مولا کا، انی لم اخرج شرم ولا بطرم ولا مفسدہ بل خرجت لطلب الاصلاح امت جدی واسیر بسیرت رسول اللہ وسیرتی ابی علی ابن ابی طالب. حسین کا نکلنا نہ کسی اقتدار کے لیے ہے نہ جاہ و حشم کے لیے ہے. جس کی ٹھوکروں میں اقتدار ہو، جس کے چشم و ابروں کے اشارے پر زمین اور آسمان ایک ہو جائیں، یہ چھوٹی موٹے اقتدار کے لیے حسین نہیں نکل سکتے. بلکہ کہہ رہے ہیں میں نہ اقتدار کے لیے نکل رہا ہوں نہ جاہ و حشم کے لیے نکل رہا، بلکہ میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. اب اگر اس اصلاح امت کے لیے مجھے علی اکبر کی جوانی دینی پڑے تو میں دوں گا. اب اس امت کی اصلاح کے لیے اگر قاسم کا لاشا پامال ہوتا ہے تو ہو جائے. اب اگر اس امت کی اصلاح کے لیے عباس کے شانے دینے پڑیں تو میں دوں گا. اور حسین نے عجیب اہتمام کیا. کہتے ہیں اگر اس امت کی اصلاح کے لیے 6 مہینے کے بچے کی قربانی دینی تو میں دوں گا. دوستو میں اکثر کہتا ہوں اور متعدد مقامات پہ یہ فقرہ میں نے کہا ہے کہ حسین نے مدینے سے چلتے ہوئے اپنے لہو میں بہت سے لہوؤں کو شامل کیا. حسین کے لہو میں اگر کوئی شامل ہو جائے اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی کا اندازہ کون لگا سکتا کہ حسین ابن علی نے 72 کے لہو کو شامل کیا اپنے لہو میں. اور اسی لہو میں عباس کے شانوں کا لہو ہے، اسی لہو میں علی اصغر کے گلے کا لہو ہے، اسی لہو میں علی اکبر کے سینے کا لہو ہے، اسی لہو میں اون و محمد کا لہو ہے، اسی لہو میں قاسم کے پامال لاشے کا لہو ہے. دوستو عقیدت کی نظر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کیسے اسے سن پاؤ گے، کہ جب حسین نے سارے لہو اپنے لہو میں شامل کر لیے تو حسین نے ایک اہتمام کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو زمانہ گزرتا رہے اور اس زمانے کی ادوار و اطوار کی گرد اس لہو پہ جم جائے. تو حسین نے عجیب اہتمام کیا، زینب کی چادر کا سایہ اس لہو کے اوپر. اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے. حسین نے
بہن کی چادر کا سایہ اس لہو پہ کر دیا کہ اب صبح قیامت تک اس کے اوپر گرد نہیں جم سکتی۔ بس عزیزو، یہاں حسین تو نکل رہے ہیں، لیکن عبداللہ نامی شخص ہے، تاجر ہے، مدینے میں ایک مرتبہ داخل ہوا تجارت کی غرض سے۔ اب جو داخل ہوا کہ دیکھا چاروں طرف مدینے میں سناٹا سا چھایا ہوا ہے، ہر انسان اداس ہے۔ ایک مرتبہ بازار کی طرف بڑھا، کچھ چیزیں خریدنا چاہتا ہے، تو عبداللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں بازار میں داخل ہوا، نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آج کچھ نہ خریدو۔ غیب کی نہ جانے کون سی طاقت تھی جو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ عبداللہ آج کچھ نہ خریدو۔ ایک مرتبہ جب یہ کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی تو میں نے برابر میں کھڑے ہوئے ایک شیخ سے کہا، اے شیخ، میں اکثر مدینے آتا ہوں، لیکن آج دیکھ رہا ہوں مدینے کی فضا بدلی ہوئی ہے، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے عبداللہ کہ اس شیخ نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا، ہاں واقعاً تم مسافر معلوم ہوتے ہو، تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ کہ تجھے نہیں معلوم زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا، زہرا کا لال مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے میں نے یہ فقرے اس شیخ کے سنے تو میں نے اس کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے یہ جملہ کہا، اے شیخ، اگر ہو سکے تو مجھے حسین کے گھر تک لے جا، ہو سکے تو مجھے حسین کے گھر تک لے جا۔ بس 2-3 منزلوں کی رحمتیں ہیں دوستو۔ مولا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد آل محمد کے۔ عبداللہ کہتا ہے وہ شیخ مجھے لے کر چلا، میں جو ہی حسین کی گلی میں پہنچا میں نے دیکھا چاروں طرف سیاہ کناتیں لگی ہوئی ہیں، ہر طرف پردے کا اہتمام ہے۔ میں ذرا سا نزدیک ہوا اور تھوڑا سا جب قریب ہوا تو میں نے ان کناتوں میں سے دیکھا کہ کچھ ناکیں ہیں، کچھ محملیں ہیں جو کناتوں کے پیچھے لائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس شیخ سے پوچھا، ہے شیخ یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ کہا عبداللہ نہیں پہچانا، یہی تو زہرا کا لال حسین ہے، یہی زہرا کا لال حسین ہے۔ تو عبداللہ کہتا ہے میں اور غور سے دیکھنے لگا کہ ایسے میں نے دیکھا کہ کچھ مستورات گھر سے باہر آئیں، ناقوں پہ سوار ہو گئیں، پھر تھوڑی دیر بعد کچھ مستورات آئیں، ناقوں پہ سوار ہو گئیں۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے عجب منظر دیکھا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کوئی بی بی ہے جو بنی ہاشم کے جھرمٹ میں باہر آئی، بس اس بی بی کا باہر آنا تھا۔ میں نے دیکھا وہی بیٹھا ہوا حسین کرسی سے کھڑا ہو گیا اور آواز دے کے کہا، عباس میری بہن کا استقبال، اجرکم اللہ، عباس میری بہن کا استقبال کرو۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے میں نے اس شیخ سے پوچھا بہت سی بیویاں آئیں لیکن حسین کھڑے نہیں ہوئے، یہ کون سی بی بی تھی جس کے استقبال میں حسین کھڑے ہو گئے؟ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے ہاں بس یہ جملہ جب میں نے اس سے کہا تو شیخ نے مجھے عجب جواب دیا، کہا عبداللہ تو نہیں جانتا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ کہنے لگا زینب کا نام آنا تھا، میں نے اپنے رخساروں پر ماتم کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ شیخ سے کہا ہے شیخ اگر حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر یہ علی کی بیٹیوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں، اکیلے کیوں نہیں چلے جاتے؟ شیخ نے عجیب فکرہ کہا، پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ ایک مرتبہ شیخ نے یہ جملے سنے تو کہا عبداللہ جس نے بھی حسین سے یہ فقرہ کہا، حسین نے عجیب جواب دیا کہ خدا زینب کو بے ردا دیکھنا چاہتا۔ اجرکم اللہ، مشیت الہی یہ ہے
کہ علی کی بیٹیاں بے ردا ہوں، بس یہ فقرہ کہنا تھا۔ کہتا ہے مجھے غش آ گیا۔ ہاں تھوڑی دیر بعد غش سے افاقہ ہوا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا وہی بی بی ابھی ناقے پہ سوار نہ ہوئی تھی کہ عباس آگے بڑھے، دو زانو ہو کر عباس بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا، بی بی عباس کے زانوں پہ قدم رکھیے، ناقے پہ سوار ہو جائیے، میں ہاتھ جوڑ کر عباس کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا آج تو زینب کو سوار کرا رہے ہو، کل 11 محرم ہوگی، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، بے کجاوا ناقہ ہوگا، اور زینب فرات کا رخ کر کے کہے گی، عباس مدینے سے چلی تھی، تو نے سوار کرایا تھا، آج بہن اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ سے شام جا رہی ہے، بھیا اٹھو بہن کو سوار کرو۔ عباس کا لاشا تڑپتا رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، وارلہ بحق فاطمہ بیہا و بالہا بنیہا۔ خان صاحبان، ساجد خان، واجد خان صاحب، غلام قاسم خان صاحب، برادر گوہر، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ انجمن غلامان سرکار ابوالفضل عباس، منتظمین، تمام احباب انجمن تنظیم، ہمارے ارشاد شاہ صاحب دعا کے لیے کہا ہے، اور دیگر دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے۔ علی کی بیٹی کے سفر کا واسطہ دیتے ہیں۔ کیسے کہوں آپ کی خدمت میں، جسے سورج نے کبھی بے پردہ نہ دیکھا، جس کی سواری کا عالم یہ ہو کہ 18 قمر بنی ہاشم جس کے ارد گرد چلتے۔ میرے معبود تجھے سفر زینب کا واسطہ ہمارے واجد خان صاحب کو اولاد نرین عطا فرما، برادر جواد، فخر بھائی، منظر بھائی اور دیگر دوست احباب جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرین عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار قرار دے، جس کی جو حاضرین ہیں، جس کی ہمارے سید صاحب، میرے دوست، سارے تقریباً سبھی احباب، دوست احباب جتنے یہاں حاضر ہیں، غائب ہیں، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں، جس کی جو آرزو ہے آل محمد کے صدقے میں ان کی آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وارث کرب و بلا فرزند زہرا کے ظہور میں جلد تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا